مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ درمیان میں جو جگہ ہے آپ حضرات کے، آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیان کی جگہ پر کرو نا بھائی. درمیان میں جگہ خالی مت رکھو، بڑھو آگے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ نظام ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کسی بندے کو قبول کرتا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے. کوئی صدی، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس میں اللہ نے کسی دین کی محنت کرنے والے کو پیدا نہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک ہر زمانے میں محنت کرنے والے پیدا کیے گئے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس بندے کو محنت کے لیے قبول کرتے ہیں اس بندے پر دو چیزیں کھولتے ہیں. ایک تو یہ کھولتے ہیں کہ اس زمانے کا مرض کیا ہے، دوسرے اس بات کو کھولتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. مرض کھولتے ہیں کہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس زمانے میں مرض ہے کیا. تشخیص اسی کو کہتے ہیں کہ جی مرض معلوم پڑے تو پھر علاج ہوگا. اگر مرض معلوم نہ ہو تو آپ علاج کرتے جاؤ. بیماری کچھ ہے اور علاج کچھ کر رہے ہیں تو بیماری تو اچھی نہیں ہوتی ہے. مختلف دوائیوں کے کھانے کی وجہ سے دوسری بیماریاں الگ لگ جاتی ہیں. یہ وجہ بنتی ہے مرض کے معلوم ہونے کی کہ جی کیا ہوا، کہ جی دوائیاں کھاتے کھاتے اس کی کڈنی خراب ہو گئی. کیوں؟ کہ جی مرض کچھ تھا، دوائیاں کسی چیز کی کھا رہا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس زمانے میں محنت کے لیے قبول کیا. آپ کے رونے دھونے پر، آپ کی فکروں پر، آپ کی قرآن پر کہ بے چین رہا کرتے تھے اور غم بھی کتنے ستا رہا ہے کہ جی ایک طرف تو دل مٹ رہا ہے، وہ دین مٹ رہا ہے جس دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کے خون سے سینچا تھا. اس دین کے پیچھے قربانیاں کتنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کا تو پورا گھرانہ ہی شہید ہو گیا نا اس دین کے لیے. کہ جس نے آپ سے تعلق جوڑا اس نے فون دے دیا اپنا پورے اس دین کو پھیلانے کے لیے. تو اتنی محنت کے بعد، اتنا خون بہانے کے بعد، اتنی مشقتوں اور تکلیف کے بعد ایک دین کو سجایا تھا. ایک طرف تو وہ دین مٹ رہا ہے، اس کا غم ستا رہا ہے کہ جی مٹ بھی ایسے رہا ہے
کہ بڑے بڑے اندر کے مسائل تو بہت دور کی بات، ہر مسلمان پر ہر وقت جو چیزیں فرض ہے اور جس کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، امت اس کو بھی چھوڑ چکی تھی کہ جی مسجدیں ویران ہیں، نماز کا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو مسجدوں کی منبر سے لوگ اپنے گائے اور بیل لا کر باندھا کرتے تھے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر شراب پیتے اور تاش کھیلتے کہ جی کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، ویران مسجدیں۔ کسی مسلمان کو پوچھو تو کہ جی اس کو نہ نماز معلوم نہ روزہ معلوم، بلکہ بیچارے کو کلمے کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں۔ معنی کیا معلوم ہوتے جب الفاظ ہی معلوم نہیں؟ ایک طرف تو 3 مٹ رہا ہے، دوسری طرف یہ انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس میں کروڑوں کی تعداد میں وہ امت کے افراد ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، وہ سب جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ اللہ اس امت کا کیا ہوگا اور یہ دین کا کیا ہوگا، کیسے دین پھر سے وجود میں آ جائے گا، کیسے امت جہنم میں گرنے سے بچ جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بس اس ذبح حالی کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور غم ایسا کہ جی نہ بیٹھ پاتے نہ سو پاتے، کچھ بھی نہیں۔ بستر پر بیٹھتے پھر لیٹ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے، پھر بیٹھا بھی نہیں جاتا تو کھڑے رہتے اور کھڑے رہ کر ٹہلنا شروع کرتے۔ یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے نا، ایسے تڑپتے تھے۔ اور مسجد کی چھت پر رات پر ٹہلتے ہوئے کہتے تھے کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہیں، یا الہی یہ کیسی شب ہے، نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے ہیں، کٹتی نہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا غم ستا رہا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، نہ بیٹھتے نہ سوتے، کوئی پل تمہیں چین نہیں ہے۔ تو کہیں کہ اللہ کی بندی اگر میں تجھے بتا دوں تو میری طرح تو بھی تڑپنے لگ جائے گی کہ جی وہ امت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی اور جس امت کے ہاتھ کٹ جانے کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہاتھ کٹ گیا اور آپ کو برداشت نہیں ہوا تو رو رہے ہیں آپ، تو کہ جس امت کے ہاتھ کے کٹنے کو حضور برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس امت کے کروڑوں کو جہنم میں گرتا ہوا کیسے برداشت کریں گے؟ کہ اس لیے ہر وقت مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں تڑپ رہے ہیں امت کی بے دینی کی وجہ سے، کیونکہ انبیاء تو قبر میں زندہ رہتے ہیں نا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کی مٹی پر اللہ نے انبیاء کے جسم کو حرام کیا ہے، قبر کی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اور انبیاء علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر وقت مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین ہیں، آپ کیسے تڑپ رہے ہیں امت کی بے دینی کو دیکھ کر۔ ایک ماں اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر کیسے تڑپتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کو اپنی اولاد کو بیمار دیکھ کر کیسے تڑپتا ہے، تو ایک ماں باپ اپنے بچے سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ تو امت کی ذلت پوری دنیا میں اس کی خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں نا، تو آپ کتنے بے چین ہوتے ہوں گے کہ یہ احساس مجھے رلاتا ہے
کہ ایک طرف دین مٹ گیا اور ایک طرف امت جہنم کے دروازے پر کھڑی ہے، کہ میں کیا کروں؟ بس اللہ سے مانگتے کہ اللہ میں کیا کروں؟ اس رونے دھونے پر اللہ نے کام کا دروازہ کھولا۔ تو سب سے پہلا مرض مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتلایا کہ اس وقت امت کی بے دینی کی وجہ اور دین کے مٹنے کی وجہ، اس کا مرض جو ہے وہ سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پوری انسانیت صرف اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، آخرت سے غافل ہے۔ یہ مرض ہے سب سے بڑا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالو۔ لوگوں نے پوچھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پوری دنیا پر نگاہ ڈالو تو پوری انسانیت دنیا کی 60-70 برس کی زندگی کیا فکر لیے ہوئے ہے اور دنیا ہی کا فکر لیے ہوئے ہیں۔ اسی فکر کے کو سامنے رکھ کر پورا دن محنت کرتے ہیں، پورا دن کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اسی فکر کے ساتھ اپنے گھر پہنچتے ہیں، انہی فکروں کو سوچتے ہوئے، کل کے کام کو سوچتے ہوئے، آج کتنا ہوا اس کو سوچتے ہوئے، اسی دنیا کے فکر کے ساتھ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو خواب بھی سب کو دنیا ہی کے آتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر جس چیز کی فکر تھی اس کی محنت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے اپنی فکروں کے اعتبار سے دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی اس محنت کے ذریعے اس بات کو چاہتا ہوں کہ امت کی یہ فکر بدلے، دنیا کا فکر ختم ہو اور امت میں آخرت کا فکر پیدا ہو۔ یہ مرض ہے، یہ علاج ہے۔ اس لیے مختلف موقع پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ عرب کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور پوچھا بتلاؤ امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حکومتوں کی کمی۔ کہا حکومتوں کی کہاں سے کمی؟ پورے عالم میں سب سے زیادہ حکومتیں تو ہمارے پاس ہیں، مال ہمارے پاس ہے، عہدے ہمارے پاس ہے، ڈگریاں بھی امت کے پاس بہت ہے۔ جس نے جو وجہ بیان کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ یہ تو موجود ہیں۔ تو عرب علماء نے پوچھا کہ شیخ آپ بتلائیں کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 سبب ہیں، آخرت سے غفلت، اللہ کے وعدوں سے اور اللہ کی صفات سے بے یقینی۔ کہ پوری امت آخرت سے غافل ہے اور پوری امت ایمان کے معاملے میں دھوکے میں لگی ہوئی ہے، ایمان دلوں میں ہے نہیں، سمجھ رہی ایمان ہے۔ اس لیے آپ نے محنت کو جو اٹھایا تھا وہ اس بنیاد پر اٹھایا کہ جی سب سے پہلے فکر بدلیں۔ کیا بدلیں؟ اور صرف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں، آپ قرآن اور حدیث کو دیکھو گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انہی 2 چیزوں کی محنت کرتے ہیں۔ ہر نبی کے ذمے ہیں سب سے پہلے یہ 2 چیزیں پیدا کریں، ایک آخرت کا فکر پیدا کریں، ہر نبی کے ذمے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تو کہا آپ اپنے گھرانے کو جوڑیے، خاندان والوں کو جوڑیے۔ تو حضور نے خاندان والوں کو جوڑا، کھانا بھی کھلایا۔ کیا کیجیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی انذر عشیرتک الاقربین، آپ یہ کیجیے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے آخرت سے ڈرائیے، آخرت سے آگاہ کیجیے، یہ آخرت سے غافل ہے۔
یہ اپنی موت کو بھول گئے ہیں اور موت کے بعد کی گھاٹیوں کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ جانتے نہیں ہیں آخرت کسے کہتے ہیں. اس لیے آپ انہیں آخرت سمجھائیے. اور جب پوری امت کو دعوت دینے کے لیے کھڑا کیا تو فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبلے اوڑھ کر سونے والے، آپ کھڑے رہیے، قم، کھڑے رہیے. اور کیا کیجیے؟ تو سب سے پہلے کہا فانذر، کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو آخرت سے ڈرائیے، کہ ذہن بنے آخرت کا. ہماری یہ محنت ہے نا، یہی اس لیے فکر کے بدلنے کے لیے. فکر بدلے گی تو فکر جو ہے نا وہ نیت کو بھی بناتی ہے اور فکر محنت کے لیے بھی اٹھاتی ہے. جس چیز کی فکر ہوگی اس کی نیت ہوگی، جس چیز کی فکر ہوگی اس کے جذبے ہوں گے. جو چیز ذہنوں میں سمائی بھی ہوگی، جس کی فکر ہوگی اسی کی محنت ہوگی. اس لیے آج ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کی نیتیں دنیا کی ہیں، سب کے جذبے دنیا کے ہیں اور سب کی محنت کا میدان دنیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کی فکروں کو بدلا تھا. اس فکر کے بدلنے کا یہ نتیجہ ہوا تھا 100% صحابہ کی نیت اور 100% صحابہ کے جذبے صرف آخرت کے بن گئے تھے. کہ جی کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا، کوئی دنیا سے محبت کرنے والا نہیں تھا، بلکہ ہر کسی کے سامنے 24 گھنٹے اپنی آخرت تھی. اور پھر ادنا بھی بار بار سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تمہیں اپنے اندر آخرت کا فکر پیدا کرنا ہے اور ساتھ میں اس بات کی محنت کرنا ہے کہ تمہارے خاندان میں آخرت کا فکر پیدا ہو. اور پھر اس کے ساتھ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو، اس کی محنت کی جائے. یہ ہمارے اٹھنے کی اور اٹھانے کی بنیاد ہے. اور یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے، اگر یہ بن گئی تو کہ جی نفسانیت ختم ہو جائے گی. نہ عہدے کا لالچ، نہ مال کا لالچ، نہ بڑے پن کا لالچ، کچھ نہیں. تو بڑا کیا میں بڑا، دل کے جذبے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جی سب کی نیت صرف آخرت کی ہے، دنیا کی نیت ہی کسی کی نہیں ہے. بگاڑ جو آتا ہے نا وہ دنیا کی نیت بننے کے بعد، جب ذہنوں میں دنیا چھائی ہوئی ہوگی تو آدمی کس شعبے میں بھی رہے گا اس شعبے سے اپنی دنیا بنانے کی فکر کرے گا. دین کے کام میں بھی لگے گا تو اس کی نیت اپنی دنیا بنانے کی ہے. لوگ دین کے کام میں ٹکتے کیوں نہیں؟ اور پھر آدمی انتشار کا ذریعہ کیوں بنتا ہے؟ کہ جی ایک آدمی نے پورے حلقے کو پریشان کر رکھا ہے، ایک آدمی نے پوری مسجد کو پریشان کر رکھا ہے، ایک آدمی نے پورے ضلع کو پریشان کر رکھا ہے، ایک آدمی نے پورے صوبے کو، کسی نے پورے ملک کو، کسی ایک آدمی ہے جس نے پورے عالم کو پریشان کر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جی بنیاد جو ہے نا اس میں کھوکھلا بنا گیا ہے کہ اب دنیا کی طلب پیدا ہو گئی ہے، اس لیے انتشار ہے. اس لیے بڑا پن ہے. ورنہ جب تک آخرت سامنے تھی کہ بڑے پن کا تصور ہی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پٹ کر کے ہاتھ پکڑا. بنو سعدہ میں مسئلہ چل رہا تھا کہ حضور کے وصال کر چکے، اب امیر کس کو بنائیں؟ حضرت عمر فوراً کھڑے رہے. حضرت ابوبکر کو کہا ہاتھ بڑھاؤ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت عمر کے کہتے سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی.
تو اس وقت تو حالات بگڑے ہوئے تھے نا، سنبھالنا تھا، حضرت ابوبکر نے سنبھال لیا۔ پھر اس کے بعد 3 دن تک حضرت ابوبکر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے رہتے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ کی قسم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے لو، کسی اور کو دے دو۔ یہ عمر ہیں، یہ خلفائے راشدین، یہ عمر ہیں اور یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ بدری صحابہ ہے، ان میں سے کسی کو دے دو، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن تک ہر نماز کے بعد منبر پر کھڑے رہتے۔ تیسرے دن حضرت عمر کھڑے رہے اور حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر آپ کھڑے رہنا بند کر دو، یہ پورے مجمع کے سامنے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو دنیا کی طلب تھی ہی نہیں کہ جی وہ تو صرف آخرت کو چاہتے تھے کہ جی ابوبکر ہیں، تمام انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں ابوبکر کے برابر کوئی نہیں، پوری انسانیت ایک طرف انبیاء کو چھوڑ کر اور حضرت ابوبکر ایک طرف۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ ابوبکر پوری زندگی تو کی نیکی تو چھوڑ دیں، ایک رات کی نیکی، ایک دن کی نیکی ابوبکر مجھے دے دیں تو میں اپنی پوری زندگی کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حال کیا ہے، رات بھر مسلح پر روتے تڑپتے روتے اور بار بار کہتے کہ ابوبکر قیامت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہے گا، کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کٹ کر زمین پر پھینک دیا جاتا، کاش تو کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور تجھے کھا لیتا تو مینگنی بن کر ضائع ہو جاتا، کم سے کم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے بچوں داتا۔ نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، ہم سب اس کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نبیوں والے کام کی بنیاد کیا ہے؟ کہ نبیوں والے کام کی بنیاد آخرت کا فکر ہے، اور وہی نبیوں والے کام کو صحیح رخ سے لے کر چلے گا جو آخرت کی فکر کے ساتھ چل رہا ہوگا، ورنہ اسی کے ہاتھ نبیوں والا کام برباد ہوگا جو کام لے کر چل رہا ہوگا دنیا کی فکر کے ساتھ۔ ہر زمانے میں یہی ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے۔ جب کام کرنے والوں میں دنیا کی فکریں آئی ہے تو جو کام اپنے وقت میں حق کے زندہ کرنے کا سب سے بڑا سبب تھا، وہی کام دنیا میں گمراہی کے آنے کا سبب بن گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جی فکر بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ فکر بدل گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخرت کا اتنا استعداد تھا کہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے رات بھر روتے تھے، رات بھر روتے تھے، اور اپنی ذات کے بارے میں کہتے تھے کہ جی میں کہاں بڑھا، یہ جو میوات کے لوگ ہیں نا، کہتے تھے ان کے حسن زن سے مجھے امید ہے کہ ان مسلمانوں کے حسن زن کو اللہ برباد نہیں کرے گا، ان کے حسن زن پر اللہ مجھے جنت دیں گے، ورنہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کی نگاہیں آخرت پر ہوتی ہے نا، ان میں تواضع ہوتی ہے، تکبر کبھی نہیں آتا۔ اور اکرام مسلم کی مشق جو ہے نا، اکرام مسلم کی مشق جو ہے اسی وقت ہو سکتی ہے جب آخرت کے ذہن کے ساتھ ایک مسلمان کا اکرام کرے صرف اس کے ایمان کی بنیاد پر، ورنہ دنیا کا ذہن ہوگا تو دنیا والے اکرام کرتے ہیں، کس کا اکرام کرتے ہیں دنیا والے؟ غریب کا۔ کہتے دنیا والے تو اکرام کرتے ہیں مال کی بنیاد پر، دنیا والے تو اکرام کرتے ہیں عہدوں کی بنیاد پر، دنیا والے تو اکرام کرتے ہیں طاقت اور ہتھیار کی بنیاد پر، دنیا والے تو اکرام کرتے ہیں ڈگریوں کی بنیاد پر۔ ایمان کی بنیاد پر کوئی اکرام کرتا ہے؟
جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی وہ ہر ایمان والے کا اکرام کرے گا، خالص اس کے ایمان کی بنیاد پر۔ اس کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، گرے سے گرا گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، اس سے پوری اتفاق کے ساتھ پورے اکرام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہوں، اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس ایمان کی بنیاد پر میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ اس لیے ہم میں کہ ہر آدمی کو بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اپنے اندر آخرت کا فکر کتنا بڑھ رہا ہے، آخرت کا ڈر کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ صحابہ کو تو اس رخ پر اٹھایا تھا کہ آخرت سے ڈرتے اور آخرت پر اتنا یقین کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے فرمایا یہ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کی آیتوں پر پہنچا تو جنت کے شوق سے اس کی روح نکل گئی۔ پھر کچھ وقت کے بعد ایک آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے تذکرے پر پہنچا، جہنم کے خوف سے اس کا دل بیٹھ گیا۔ 24 گھنٹے چھائی ہوئی آخرت ذہنوں میں، کیا چھوٹا کیا بڑا سب کا ایک روح، کہ پورے مدینے میں اگر کوئی آدمی ڈھونڈتا تو اس کو دنیا کا طالب ملتا ہی نہیں کہ جی اس مدینے میں دنیا کا کوئی طالب نہیں، اس کی گارنٹی تو اللہ دے رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں کہ جی پورے مدینہ میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو دنیا کی خرید و فروخت، دنیا کی چیزیں جو ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے ایک ہی خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس دن کے خوف کے ساتھ جس دن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے، حضرت ابوبکر نے کہا حضور آپ تو بوڑھے لگ رہے ہیں، آپ تو بوڑھے ہیں نہیں، پھر آپ بوڑھے کیوں دکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ابوبکر اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت، ان دو صورتوں کے نازل ہونے کے بعد اس میں اللہ نے جو قیامت کا تذکرہ کیا ہے اس تذکرے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پہلی ذمہ داری لے گئے نبی کی کہ نبی اپنی ذات سے آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، اس لیے تمام اکثر انبیاء علیہ السلام کی نہیں سمجھنی، تھوڑے بہت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں تذکرے کیے ہیں، ان کی دعائیں ہیں نہیں ہیں۔ ہر نبی کی دعا رب اغفر لی سے ہیں کہ ہر نبی مغفرت چاہ رہا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہ رہا ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور کے بعد سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ تمام امت متفق ہے اس پر کہ انبیاء میں سب سے اونچے درجے کے جو نبی ہیں حضور کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نقل کر رہا ہے۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ کہ پورے قرآن میں بار بار حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی قربانی کو بیان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے یقین کو بیان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی نماز کو بیان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے حسن اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، اور حضور کو کہہ رہے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم آپ کی طرف یہ وحی بھیج رہے ہیں کہ آپ اتباع کیجیے ابراہیم کی، کیوں؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو چھانٹا ہے ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے۔ ایک طرف تو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اتنا اونچا درجہ، لیکن حضرت ابراہیم کا کیا معاملہ؟
کہ تمام چیزیں اپنی جگہ، بار بار رو کر اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون. حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ قیامت سے مجھے رسوا نہ کرنا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو آخرت کے لیے رو کر نہ گیا ہو، کہ جہاں اپنے لیے ہر نبی رویا ہے اپنی امت کے لیے رویا ہے، کیونکہ مقصود آخرت کا بننا ہے. اگر آخرت بن گئی تو سب بن گیا، اور جس کی آخرت بگڑ گئی اس کا تو سب بگڑ گیا. اور سب سے بڑی کامیابی خود اللہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ہر پارے میں سب سے زیادہ تذکرہ جس چیز کا ہے وہ آخرت کا ہے. صرف علم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو موت کا، قبر کا، محشر کا، میزان کا، پل صراط کا، جنت کا، جہنم کا علم رہے. صرف علم مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ چیزیں ذہن پر چھا جائیں. اس لیے بار بار تذکرہ، اور اتنے مختلف انداز سے، کہیں کچھ الفاظ کے ساتھ، کہیں کچھ الفاظ کے ساتھ، کہیں دھمکانے کے انداز سے، کہیں سمجھانے کے انداز سے، کہیں شفقت کے انداز سے، بار بار آخرت کو بیان کر رہے ہیں. اور کہیں تعجب کے انداز سے کہ جی کیا ہو گیا تمہیں. احسب الناس ان یترکوا، اور کہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جی حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ غافل ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن بار بار سمجھا رہا ہے کہ جی مقصود یہ ہے اللہ اپنے بندوں میں آخرت کا فکر دیکھنا چاہتے ہیں. اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، جو آخرت کا طالب ہوگا، آخرت کے لیے فکر مند ہوگا، اللہ اس کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیں گے. آج پوری دنیا کی فکروں میں اس لیے الجھی ہوئی ہے کہ آخرت سے غافل ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ محنت کا ایسا رخ اختیار کریں کہ میرا اپنا ذہن آخرت کا بن رہا ہو، میری اپنی اولاد کا، میرے اپنے گھر والوں کا ذہن آخرت کا بن رہا ہو. یہ ذمہ داری ہے. اور اگر آخرت کا ذہن نہیں بنا میرا، میرے گھر والوں کا، تو مجھے کسی یہود و نصارہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بیمان کی ضرورت نہیں ہے. میرے دین کو برباد کرنے کے لیے میرا گھرانہ کافی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جو میری اولاد میرا دین برباد کر دے گی، میری بیوی میرا دین برباد کر دے گی، شوہر بیوی کا دین برباد کر دے گا، ماں باپ اولاد کا دین برباد کر دیں گے. کیونکہ جی ایک کی چاہے آخرت کی فکر ہے لیکن سب کی دنیا کی فکر ہے. اور اس فکر کی وجہ سے آج دیکھ لو کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا پرانا، کیا نیا، کوئی اپنی اولاد کو آخرت کی بنیاد پر نہیں اٹھا رہا ہے، سب اپنی اولاد کو دنیا کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں کہ بچوں کی دنیا بنے، سب کی ایک فکر ہے. میرے بچے کو اس زندگی پر اٹھاؤں جس سے اس کی آخرت بنے، اس کا فکر ہی نہیں ہے. اور نہ گھر والوں کو اس کا فکر ہے اپنے باپ کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، کہ کچھ بھی نہیں. سب اپنی دنیا چاہتے ہیں.
کہ جی ہمیں دنیا کے وہ سارے عیش و آرام اور دنیا کے وہ سارے نقشے دو جو دنیا کی ساری قومیں استعمال کر رہی ہے، اب اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ سود لو، جھوٹ بولو، رشوت لو، ناپ تول میں کمی کرو، مسجد مدرسے کا مال کھاؤ، یتیم خانوں کا مال کھاؤ، یا اپنی سگی ماں اور بہن کا حق مارو، آپ سارے غلط کام کر کر جہنم میں چلے جاؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک جذبہ سب کا بنا ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ پر امت کو ڈالا تھا کہ جی ہم آپ کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی دنیا کے لیے آپ کی آخرت نہیں بگاڑنا چاہتے ہیں۔ 3 دن کا بیمار آدمی، بیوی بیمار، بچیاں بخار میں تپ رہی ہے، اور 3 دن گزر گئے کہ جی کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ نہیں۔ 3 دن کے بعد باپ اسی بخار کی حالت میں گھر سے باہر نکل رہا ہے کہ جی 3 دن سے بچیاں بھوکی ہے، ایک دانہ نہیں کھائی ہے، کچھ لے رہا ہوں، کچھ تو کروں جا کر۔ جب نکلنے لگا تو بیوی دامن پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو بازار جا رہے ہو، ہماری بھوک کو سامنے رکھ کر مت کمانا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر کمانا، ہم بھوکے مر سکتے ہیں، آپ کو جہنم میں نہیں دھکیل سکتے۔ ایک محنت ہے جو آخرت کے ذہن کے بنانے کی ہے کہ فکر کے اعتبار سے ہر کوئی آخرت کے لیے فکر مند ہو، اپنی اور پوری انسانیت کی، اور ہر کوئی دنیا سے ڈر رہا ہو۔ حضرت عمر رات بھر اپنے کو کوڑے مارتے اور کہتے عمر کاش تیری ماں نے تجھے جنم ہی نہ ہوتا، کہ جی اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہے گا۔ حضرت عثمان رات بھر قرآن پڑھتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اور حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں، رات کو پوری رات ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور کبھی دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا میری طرف نہ غری غیری، جا میرے غیر کے پاس جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، اور کبھی آخرت کو یاد کر کے ایک لمبی آہ کھینچتے اور فرماتے آہ آہ من قلت ذات وبعد سفر ووحشت طریق، اے اللہ میں کیا کروں، راستہ بہت لمبا ہے اور پرخطر ہے، توشہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے پاس سارے توشے تھے۔ وہ جو جتنی صفات کی اور جتنی خوبیوں کی اخلاص کی بات کرتے ہیں، خوبیوں کی بات کرتے ہیں، ان سب کا تعلق آخرت والے یقین سے ہے۔ ابھی آخرت کا یقینی نہیں بنا، آخرت کا ذہنی نہیں بنا، تو آدمی اپنے عمل میں آخرت کی نیت کرے گا۔ مخلص کون ہے؟ جو آخرت کی اور اللہ کی نیت کرے، یہ مخلص ہے۔ یہ تو آخرت کی نیت ہی نہیں ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آخرت کی اور اللہ کی نیت نہیں ہے، چیزوں کی نیت ہے، تو ایسا آدمی عمل کر کر اللہ کے نزدیک مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرماتے تھے اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو ٹھیک، ورنہ جو دنیا کو سامنے رکھ کر اور دنیا کی نیت کے ساتھ چاہے کتنا ہی بڑا سے بڑا عمل کر رہا ہو، اس کا عمل قیامت کے دن جب پیش کیا جائے گا تو اس کو جہنم میں آنتے منہ پھینکا جائے گا، اور بیمانوں کے اوپر نہیں پھینکا جائے گا بلکہ بیمانوں سے نیچے پھینکا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو پھینکا جائے گا، کہ جو دین سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، جو دین سے دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک محنت تو یہ کرنی ہے، اللہ کہے وہ محنت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول کرے، اور ہمارا اپنا فکر، ہمارا اپنا ذہن بنائے، کوئی اور چیز چاہیے نہیں جاتی ہماری محنت سے،
دوسرے ہر نبی کی سب سے پہلی محنت جو ہے آخرت کے یقین کے ساتھ ساتھ اللہ والا یقین ہے. یہ دو بنیاد ہیں دین کی. یہ جتنی مضبوط ہوگی دین اتنا مضبوط ہوگا، یہ جتنی کھوکھلی ہوگی دین اتنا کھوکھلا ہوگا. وہ جو ہے دین آسان ہے، دین آسان ہے کس کے لیے؟ جو محنت کر کے اپنے دو یقین بنا لیں تو اس کے لیے تو دین نہیں بلکہ خون کے فوارے اپنے جسم سے نکالنا اتنا آسان ہے کہ خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور وہ مسکرا کر کہہ رہے ہیں فزت و رب کعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم میں تو ہو گیا کامیاب. اور جن کی نگاہیں آخرت پر ہوتی ہے، حضرت عمر سے رستم پوچھ رہا ہے حضرت خالد سے کہ خالد 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لائے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہ جی لڑنے کے لیے آئے. کہ لڑنے کے لیے آیا مرنے کے لیے آیا ہے؟ 60,000 کے مقابلے میں 60 کو مرنے کے لیے لایا ہے. حضرت خالد کہنے لگے میرے ساتھی موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں جیسے تیرے ساتھی شراب کو محبوب رکھتے ہیں. یہ تو سب اسی انتظار میں ہی ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی تیرے ساتھی تو ایسے ہیں کہ یہ سب انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے پاس آئیں. ہر کوئی اس انتظار میں ہے. اور جب آخرت کا فکر ختم ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی ملاقات کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر موت سے ڈرتا آدمی. حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز اگر مسلمان کے لیے کوئی ہے تو وہ موت ہے. کیونکہ جی یہ تو اللہ سے ملا دے گا نا، یہی تو پل ہے جس کو کراس کرتے ہی اللہ مل جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. تو ایک یہ، دوسرے یقین بنے اللہ والا کہ جی پوری مخلوق پر سے نگاہ ہٹیں، ایک اللہ پر نگاہ جمیں. کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ کہ جی اللہ سے ہوتا ہے. وہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑے خزانے والے ہیں. اس لیے حق یہ ہے کہ جو کچھ مانگا جائے ان سے مانگا جائے، کیونکہ انہی کے دینے سے ملے گا، ان کے علاوہ کسی کے دینے سے نہیں ملے گا. بلکہ اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگنا یہ تو بات کا یقین ہے. اس سے پہلے کا یقین یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ جو ضرورت مجھے پڑی ہے یہ ضرورت کا خالق ہی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ضرورت آئی ہے. ضرورتوں کے بھوک کے خزانے ہیں اللہ کے پاس لامحدود، پیاس کے خزانے ہیں لامحدود، غم کے خزانے ہیں لامحدود، بیماریوں کے خزانے ہیں لامحدود، ذلت کے خزانے ہیں لامحدود. ساری ضرورتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اور ضرورتیں کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلا یقین تو یہ ہے کہ ضرورتوں کو اللہ کی طرف سے آتا ہوا سمجھیں اور اس بات کا اقرار کریں لا الہ، پوری مخلوق مل کر ضرورت پیدا نہیں کر سکتی الا اللہ. تنے تنا اللہ ضرورت پیدا کرتے ہیں، پیاس اللہ پیدا کرتے ہیں، بھوک اللہ پیدا کرتے ہیں، بیماری اللہ پیدا کرتے ہیں، پریشانی اللہ پیدا کرتے ہیں، گھبراہٹ اللہ پیدا کرتے ہیں. جب کوئی چیز کہاں سے آئی ہے اس کا یقین صحیح ہوگا تو اس کا حل کہاں سے آئے گا وہ بھی یقین صحیح ہو جائے گا. ابھی تو آتا ہوا ہی غلط سمجھ رہے ہیں نا کہ جی ہم پریشان کیوں ہیں؟ چیزوں کی کمی کی وجہ سے. تو حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ چیزوں میں. جس کو جہاں سے آتا ہوا دکھ رہا ہے، کسی کو مال سے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو وہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے.
کسی کو زمین سے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو وہ زمین کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کسی کو ہتھیاروں سے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو وہ ہتھیاروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کسی کو ڈگریوں سے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو وہ ڈگریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ یقین بن جائے گا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو کہاں دوڑے گا؟ بولو نا، کہاں دوڑے گا؟ ہاں، اس لیے اللہ فرمانے سارعو، اے میرے بندو دوڑو، تو کہاں دوڑو؟ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اگر تمہیں دوڑنا ہی ہے تو چیزوں کی طرف نہ دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، کیونکہ ضرورتیں یہاں سے آئی ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا بھی یہاں سے آئے گا، حاجتیں تقاضے یہاں سے آئے ہیں، حاجتیں تقاضوں کا پورا ہونا بھی یہاں سے آئے گا۔ اور اگر اس رخ کو بدلا نہیں، صحیح یقین کو بنانے کی محنت نہیں کی تو ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، بلکہ حاجتیں تو اور بڑھے گی، حاجتیں اور بڑھے گی۔ جن چیزوں سے حاجتوں کے آنے کا یقین ہے اور جن چیزوں سے حاجتوں کے پورا ہونے کا یقین ہے وہ چیزیں اللہ دیں گے اور اس کی ضرورتیں بڑھا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ چیزیں نہیں دیں گے، چیزیں دیں گے اور ضرورتیں بڑھا دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دونوں بات کرتے ہیں، کبھی چیزیں دے دیتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھ بندے، ان سے تو ضرورتوں کے پورا ہونے کو سمجھ رہا تھا، یہ تو ڈھیر تیرے پاس آ گئے، بجائے تیری ضرورت کے پورا ہونے کے تیری ضرورتیں اور بڑھ گئی۔ اور کبھی چھین لیتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آج بھی تیری ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، تو ساری چیزیں تو چھین لی گئی، اب تیری ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہے، اب بھی ہماری طرف رخ کرے۔ اگر دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اللہ کی طرف رخ کر لیا تو بچ گیا، اور اگر اللہ کی طرف رخ نہیں کیا تو پھر موت کا حکم لائیں گے اس پر، اور موت کا حکم لا کر وہ حاجتوں کے دروازے کھولیں گے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ قبر میں ڈالتے ہی اس پر بھوک ڈالیں گے، قبر میں ڈالتے ہی اس پر پیاس ڈالیں گے، کیسی بھوک کیسی پیاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ساری زمین کا جتنا پانی ہے وہ پی جائے تب بھی اس کی پیاس نہ مٹے، سارے زمین کے پہاڑ کھا جائیں تب بھی اس کی بھوک نہ مٹے۔ یہاں تو 2 روٹی کی بھوک تھی نا، جس کے لیے اللہ کو بھولا، اب اللہ نے بھوک بتا دی ہے۔ اچھا یہ بھوک سے چلائے گا، پیاس سے چلائے گا تو اس کے سامنے آگ سے کانٹے دار درخت کیے جائیں گے، حمیم اور غساق کیا جائے گا کہ جی یہ کھاؤ اور یہ پیو، پیٹ کی سینے کی ساری چیزیں کٹ کٹ کر پیشاب کے راستے سے نکل جائے گی۔ اس وقت ان کو کہا جائے گا دنیا میں جہاں سے حاجتوں کے پورا ہونے کا یقین تھا ان معبودوں کو پکار، آج تیری حاجت پوری کر دے۔ جن کو حاجت روا سمجھ رہا تھا بلا لیں ان کو، دیکھیں کون تیری حاجت پوری کرتا ہے۔ اس لیے پوری مخلوق کو جہنم میں پھینکیں گے، سوائے انسان اور جنات کے کہ ان کا حساب لے کر ان کو حساب کے بعد پھینکیں گے، ورنہ انسان اور جنات اور فرشتوں کے علاوہ پوری مخلوق کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پوری زمین جہنم میں، پورا آسمان جہنم میں، چاند اور ستارے جہنم میں، سورج جہنم میں، پہاڑ جہنم میں، دریا جہنم میں، زمین کے سارے خزانے جہنم میں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ سورج کو معبود بنانے والے آج تیرا معبود تیرے ساتھ جہنم میں ہے۔ تم اپنے کاروباروں کو، اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے تقدیروں کو معبود سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے وہ پوری کریں گے، آج وہ خود تمہارے ساتھ جہنم میں ہے۔ پکار لو ان کو، تمہاری ضرورتیں پوری کر لیں۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کا یقین صرف ایک ہو کہ ضرورتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس کا پورا ہونا بھی اللہ کے خزانے سے آئے گا۔
نہ چیزوں سے آئے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر کوئی ضرورت آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، بازار کی طرف نہیں دوڑتے، نماز کی طرف دوڑتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا آپ نماز کی طرف دوڑتے. نماز کی طرف دوڑنے کے کیا معنی؟ اللہ کی طرف دوڑنا. اور تمام صحابہ کو اسی رخ پر اٹھایا تھا کہ جب بھی مصیبت آئے کہاں دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو، کہ مصیبتوں کا حل وہیں سے آئے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل کر ہی نہیں سکتا. جتنے زمین اور آسمان میں ہیں سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جتنا اس کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تو اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ معطی ہے، عطا کرتا ہے، وہ وہاب ہے، دینے پر آئے تو بے حساب دیتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا دے گا. اور اگر بانٹنے پر آ جائے دے دے تو اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں آتی. خود کہہ رہے ہیں کہ اولین اور آخرین پوری اولاد آدم سارے جنات کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ کو پکارنا شروع کرے، فاسألونی، اور مجھ سے مانگنا شروع کرے. فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. کہ سارے اولاد آدم جنات مل کر پکارے مجھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پکاریں ہر کوئی قارون کے جتنا خزانہ حضرت سلیمان کی جتنی حکومت مانگ لے، اور اللہ ہر پکارنے والے کو دے دے، اتنا دے دے جتنا پکار رہا ہے، اس کے وہم و گمان سے زیادہ. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا تقسیم کرنے کے بعد ہمارے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لو تو سوئی کے ناکے میں قطرہ پانی کا آتا ہے نا، اتنا پانی سمندر میں کم ہو گیا. اللہ اتنا تقسیم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا، کہ ہمارے خزانے تو لامحدود ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اللہ کے خزانے سے، اللہ سے جوڑا تھا، مخلوق سے نہیں. ہماری دعوت بھی ہے مخلوق سے خالق کی طرف. اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی دعوت جو ہے بنا دے مخلوق سے مخلوق کی طرف، کہ جی مخلوق سے نکلو اور کہاں اٹکو؟ مخلوق میں اٹکو. تو کیا ہوا کہ جی آسمان سے گرا کہاں اٹکا؟ کھجور میں اٹکا. کیا بنا اس کا؟ کامیاب تو اس وقت ہوگا جب مخلوق سے خالق کی طرف جائے. مخلوق سے مخلوق کی طرف جانا کمال نہیں ہے، مخلوق سے خالق کی طرف جانا کمال ہے. کون سے خالق کی طرف؟ جو تمام جہاں کا مالک ہے، جو تمام جہاں کا تنے تنا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پال ہی نہیں سکتا. پہلے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں جو حاجتوں کو جانتا ہو. انسان جو ہے نا خود اپنی حاجتیں نہیں جانتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں جانتے ہیں. اور اس کو حاجت جو ہوئی ہے وہ کب؟ آج. لیکن اللہ کے علم میں اس کی حاجت کب تھی کہ جی ابھی تو مخلوق ہے ہی نہیں. سب سے پہلے مخلوق بنی ہے قلم. اس قلم پر اللہ کے علم کا فیضان ہوا، اس نے لکھنا شروع کری. زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے قلم نے لکھنا شروع کیا. آج جس چھوٹی حاجت کو آپ محسوس کر رہے ہو نا، زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 پہلے اللہ نے اس حاجت کو لوح محفوظ پر لکھ دیا. تو آج آپ کو معلوم پڑ رہی ہے. بہت سی حاجتیں تو ایسی ہیں جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے اور اللہ نے لکھ رکھی ہے اور وہی پورا کرتے ہیں.
ان سے بڑھ کر علم کسی کا نہیں، ان سے بڑھ کر خزانے کسی سے نہیں، ان سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ دو یقین بننے چاہیے، ایک آخرت کا یقین اور ایک اللہ پر یقین۔ اب دین جو ہے نا آسان ہوگا کہ جی مجھے اپنی آخرت بنانی ہے اور مجھے اللہ کے خزانے سے نفع حاصل کرنا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو فوراً کہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہے اس کا راستہ ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ ہے کہ جی پوری مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے کروانے کا ضابطہ کیا ہے؟ تو اللہ سے کروانے کا ضابطہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چیزوں سے اللہ سے نہیں کروا سکتا ہے، اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے کروا سکتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ان دو چیزوں کی دعوت دے دے تو تیسرے اپنی ذمہ داری اپنی زندگی کو پیش کریں کہ اب جب تم نے مان لیا کہ آخرت اصل ہے اور اللہ اصل ہے، تو آخرت کے بنانے کے لیے اور اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنے کے لیے ہم زندگی لے کر آئیں گے۔ اب اس کے علاوہ جتنی زندگی ہے وہ سب مردود اور بیکار۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ شخصیتوں میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا دار دنیاوی شخصیتوں میں الجھی ہوئی ہیں اور دیندار دینی شخصیتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، شخصیت صرف ایک ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی چیز کو قبول کریں گے ہی نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کو قبول کریں گے۔ اور حکم دے رہے ہیں کہ میرے نبی ہم اعلان کر رہے ہیں، سنا دیجیے پوری انسانیت کو ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں ہمارے نبی جو دے وہ لو۔ کیسے لو؟ کہ جی عقل میں آئے تو بھی لو، سمجھ میں آئے تو بھی لو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی لو، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی جو ہے تمہاری عقل سے اوپر ہے۔ تمہاری عقل ہمارے نبی کی زندگی کے تابع ہے، ہمارے نبی کی زندگی تمہاری عقل کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے تمام عقل مندوں کو تابع کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن جو یہ زندگی لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ زندگی ملے گی کہاں؟ کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ملے گی کہاں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے کیسے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کا تعلق انسان کے 5.5 فٹ کے جسم سے ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں، نہ دکان سے، نہ کھیتی سے، نہ مکان سے، نہ عہدوں سے، نہ ہتھیار سے، نہ ڈگریوں سے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق انسان کے 5 فٹ کے جسم سے ہے۔ سر سے پیر تک پابند ہے، اس کا پابند بنایا ہے کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کریں۔ دکان کو پابند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں تو پابند ہو جائے، دکان پابند ہو جائے گی کہ وہ دکان کو پابند کریں گے، دکان کے سامنے کھڑے رہ کے تقریر کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، وہ آئے گی کیا آپ لائیں گے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، دل اور دماغ سے، یہ بننا چاہیے۔
اور اس کے بننے کا نظام قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نظام نہیں ہے، ایک ہی نظام ہے کہ جو اپنے جسم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر لانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو نماز کی محنت پر ڈالے کہ نماز بنائے گی حضور والا۔ اسی لیے اعلان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری مخلوق چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بڑے ہیں، اس لیے کسی چھوٹے سے نہیں ہوگا، اللہ ہی سے ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ سے کروانے کا ضابطہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حی علی الصلاۃ۔ اگر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو نماز بنا، اس کے علاوہ نہیں بنے گی، نہ کہیں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ کہیں سے بنوائی جا سکتی۔ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جاؤ، آپ کا جسم نہیں بنے گا جب تک نماز کے راستے سے جسم نہیں بنایا جائے گا۔ جسم نماز کے راستے سے بنتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا نماز کے راستے سے بنے گا، پیروں کا چلنا نماز کے راستے سے بنے گا، ہاتھوں کا چھونا نماز کے راستے سے بنے گا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا نماز کے راستے سے بنے گا۔ اور بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر اس کی زندگی نماز کے راستے سے بن گئی تو فرماتے تھے جس کے کان، جس کی آنکھیں نماز کے راستے سے بن جائیں، یہ پیسے ننگے ماحول میں رہ کر یہ سنت پہ چل لے گا۔ اب فرماتے تھے اگر نماز کے راستے سے بنانے کی محنت نہیں کی تو بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر محرم کو پکے گا، کیونکہ آنکھیں نماز کے راستے سے بنی ہی نہیں ہے نا، بنے گی تو نماز کے راستے سے، کان تو بنیں گے تو نماز کے راستے سے، پیر بنیں گے تو نماز کے راستے سے۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز کا نمبر اس لیے ہے کہ زندگی صفت صلاۃ پر آئے تو کیا معنی ہے کہ پورا جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے۔ اور یہی ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی مشق اتنی اہتمام سے کروائی گئی ہے کہ اس ایک عمل کے علاوہ کسی عمل میں ہر حلال چیز کو حرام نہیں کیا ہے، ہر حلال چیز کو، کہ ہر جگہ ضرورت کا خیال کہ جی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کمانا حلال تو بھی جائز، کھانا بھی حلال، پہننا بھی حلال، بولنا بھی حلال، سننا بھی حلال، چلنا بھی حلال، دیکھنا بھی حلال، پکڑنا بھی حلال۔ روزے میں کھانا منع، باقی چلنے چلو، بات کرو، سنو، سو، اٹھو، بیٹھو، تجارت کرو، حج میں بھی سب کرو، چند چیزوں کی پابندی ہے، لیکن جس وقت نماز کے لیے بلوایا ہے یہاں آؤ، اللہ اکبر کہنے کے بعد اب ہر چیز تجھ پر حرام، تیرا چلنا حرام، تیرا بولنا حرام، تیرا سننا حرام، تیرا کھانا حرام، اپنی مرضی سے تیرا کوئی کام کرنا حلال۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے ارکان میں جو رکن میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی رکن کرنا کیسا، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک اگر سجدے کی حالت میں پڑھے تو اس کا قرآن پڑھنا حرام، اتنا پابند کیا ہے نماز میں، کیونکہ یہ زندگی کے بنانے کی چیز ہے۔ یہ کہاں تک لے جائے گی کہ یہ نبوت والے رخ پر لے جائے گی کہ زندگیاں نبی جیسی بنے گی، اور جن کی زندگیاں نبی جیسے بنے گی وہی خلافت کے لائق ہوں گے۔ ابھی تو ہم اپنے مقصد ہی کو بھولے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے، کہ جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے تو خلیفہ بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں، اور خلافت کے لیے عبادت شرط ہے، جو عبدیت تک نہیں پہنچے گا وہ خلافت تک کیسے پہنچے گا؟ اور سب سے اونچا مقام جو ہے وہ عبدیت کا ہے، عبادت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور نماز، خالص نماز ایسی عبادت ہے جو عبادت اپنی ذات سے عبادت ہے، حکم کی وجہ سے عبادت نہیں ہے بلکہ اپنے ذات سے عبادت ہے۔
اس لیے جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ خالص عبادت کی ہے. اور ہماری محنت جو ہے، ہماری محنت امت کو ان دو یقینوں کے ساتھ اٹھا کر نماز کی محنت پر لانے کی ہے کہ ان دو یقینوں میں سوچ کر، کیونکہ یہ دو یقینوں کا نتیجہ ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، اگر میرا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، میں مسجد کو آباد نہیں کر رہا ہوں، تو جس یقین کو کہہ رہا ہوں اور جس یقین کا مجھے گمان ہے کہ میں یہ یقین والا ہوں، وہ گمان جھوٹا ہے. کیونکہ یقین کی بنیاد خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. یقین کی بنیاد فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کیونکہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. وہ کہاں آباد کریں گے؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر، یہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروانا چاہتے ہیں. تو یہ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں آ کر کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلا جملہ فرمایا وقام الصلاۃ، کہ اپنی نماز بنائیں گے. اور جس کی نماز بن گئی نا، اللہ کا وعدہ نماز کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، نماز کے ساتھ ہے. اس لیے پورے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کس سے مدد مانگو؟ تو کہ جی اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو، صرف ایک سے مدد مانگو. وہ کون؟ ہاں، اصل میں امت عبادت سے ہٹی ہے نا، اس لیے سینکڑوں مددگار بنا لیے. ورنہ جب تک عبادت پر تھی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو اتنا اللہ سے کروانا جانتی تھی کہ جو ایک عورت کا بچہ مر گیا ہے، صحابہ نے اس کو کفنایا کہ جو حجر جنازے کی نماز پڑھائیے. کہ اس کی اماں کو بولا کہ جی نہیں، کہ جب پہلے اس کی اماں کو خبر کرو. اب اس کی ماں آئی ہے اور کسی نے کبھی سنا نہیں، کسی نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کے وہم و گمان میں آ بھی نہیں سکتا کہ جی کوئی مردے کو زندہ کر دے گا، مردے کو زندہ کر دے گا. کام اتنا بڑا کرنا ہے اور اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور دوسرے تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی سے جا کر نہیں کہہ رہے کہ آپ دعا کرو. کسی سے نہیں کہا، وہی کھڑے کھڑے دعا کی کہ اللہ اگر اس کو زندہ کر دے تو میں شرمندگی سے بچ جاؤں گی. صحابہ کہتے ہیں تہجد میں ہم نے اس کو کفنایا اور اشراق کے بعد اسی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا. کیونکہ اللہ سے مدد مانگنا ایسا سکھایا تھا. اب تو ہم اپنے رخ پر نہیں ہے نا، اس لیے پتہ نہیں کتنے مددگار بنا رکھے ہیں. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید کے ساتھ بڑوں کو کیا سمجھاتے ہیں؟ چھوٹا بچہ، ایک چھوٹے صحابی بچے ہیں، ان کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا کر سمجھا رہے ہیں کہ میں تجھے کچھ باتیں سمجھاتا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لے. تو کیا سمجھایا؟ لمبے حدیث ہیں. یہ سمجھایا اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی تجھے سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کر، جب بھی تجھے مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگ. صحابہ کہتے حضور نے ہم کو ایسی یہ بات سمجھائی تھی، سکھائی تھی کہ اگر ہمارے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہمارے ہاتھ سے چھڑی گر جاتی تو ہم وہ چھڑی اتر کر اٹھاتے، اللہ کے غیر کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے. لیکن شرط کیا لگائی؟ بالصبر والصلاۃ. اصل تو مدد مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں نماز سے. کس کے ذریعے مدد مانگو؟
نماز کے ذریعے۔ بیچ میں صبر کا لفظ اس لیے رکھا ہے کہ جب تک تمہاری نماز بن نہیں جاتی اس وقت تک صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، ایسی جلد بازی نہ کرو کہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھی اور تمہارا کام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نماز پر ہم نے کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ تمہاری نماز نہیں ہے، وہ رضا والی نماز ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی نماز کو رضا والی نماز کی طرف لے جاؤ، تب تو اللہ کریں گے۔ کیونکہ تو تمہاری نماز پر کہ تمہاری نماز پر وعدہ نہیں ہے۔ اگر اپنی نماز پیش کرو گے تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر پھینک دی جائے گی۔ اگر اپنی نماز پیش کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اوپر تک کیا جاتی، سر سے اوپر ماری جائے گی۔ اور اگر نماز کی شکل بگاڑ کر اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کرو گے تو تم تو اپنی نماز پر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو اور تمہاری نماز تمہارے لیے ہلاکت مانگ رہی ہے۔ تو آدمی کامیاب ہو جائے گا؟ تو کہ جی پابند کیا ہے کہ نماز بنائے، اور سب اس لیے بھی کریں کہ نماز کے راستے سے بندہ اس زندگی تک پہنچتا ہے جو زندگی اللہ چاہتے ہیں۔ اگر ابتدائی نماز میں اس کو دے دے، ظہر کی نماز میں آیا دے دے، تو یہ عصر کی نماز میں آئے گا بھی نہیں۔ اور اگر زیادہ دے دے تو آج پورے عالم کا حال دیکھ لو، جو کچھ ہمارے پاس حکومتیں ہیں وہ فرعون سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ اللہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مانگ تو رہا ہے، اگر دیں گے تو آج مسجد میں بھی آنا ہے، اور اگر پورا دے دے تو یہ فرعون کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو وہ حکیم بھی ہے نا۔ ہاں، نماز کے راستے سے اگر زندگی بن گئی تو کہ جی اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ولی عبدی ما سأل، وعدہ ہے جو مانگے گو دو، کیا مانگتے ہیں مانگو۔ تو پھر صحابہ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ پورے زمین کے خزانے نکال کر صحابہ کے قدموں میں، ان کی اولاد کے قدموں میں ڈال دیا کہ جی لوگ کتنا لیتے ہیں۔ لیکن ہم آج نماز بھی محنت کی چیز ہے، یہ امت بھول گئی ہے۔ چیزوں کو تو محنت کا میدان سمجھ رہی ہے، نماز بھی محنت کی چیز ہے، حالانکہ سب سے زیادہ محنت کی چیز نمازی ہے۔ ہمارے یہاں ایک موقع پر کہ جی بات آئی تھی تو ہمارے کھوکھا میں جمع ہوئے تھے، تو بڑی بات چل رہی تھی کہ جی عورتوں کے پاس وقت ہے وہ کیا کریں، عورتوں کے پاس وقت ہے وہ کیا کریں۔ کچھ تو ہونا چاہیے کرنے کے لیے، اس لیے کچھ ایسا نظام پیدا کرو جو عورتوں کو مشغول رکھے۔ تو اس وقت مشورے میں تو میں نے کچھ نہیں کہا، جب واپس لوٹ رہے تھے نا، میں کہا یہ ہم پر ہی تعجب ہو رہا ہے، محمد وغیرہ میں چاہتے ہوئے کیا تعجب ہو رہا ہے؟ میں کہا جس مسلمان کو اپنی نماز بنانی ہے اس کے پاس وقت ہے کہاں؟ اور نماز بھی بنانے کا پابند کیا ہے کہ نماز، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور ہماری محنت جو ہے نا حضور کی پہلی نماز کی بھی نہیں ہے، حضور کی پہلی نماز کی بھی نہیں ہے۔ فرماتے تھے ہماری محنت اور ہماری دعوت تو حضور کی آخری نماز کی ہے۔ فرق کیا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اسی کیفیت کے ساتھ اگر اس نے عصر کی نماز پڑھی تو یہ اپنی نماز کے اعتبار سے نیچے آیا۔ نماز میں ترقی تو اس وقت ہے کہ ظہر کی نماز عصر کی نماز ظہر کی نماز سے اچھی ہونی چاہیے، اور اس سے ظہر کے مقابلے میں عصر میں اللہ کا قرب اور تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ جب عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے تو آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں کتنی ترقی کرتے ہوں گے، تو آپ کی پہلی نماز کہاں ہوگی اور آخری نماز کہاں ہوگی؟ مولانا صاحب فرماتے تھے ہم آخری نماز کی دعوت دیتے ہیں اور اسی محنت پر اٹھاتے ہیں کہ ہر مسلمان
حضور کی آخری نماز کو سامنے رکھیں اور اس کی نیت کے ساتھ چلیں تو فرماتے تھے اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچ سکتا، قیامت تک کی عمر دے دے تو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے پہلے کسی کو رکنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر رک گیا تو ہلاک ہو جائے گا، پہنچ نہیں سکتا، چلتا رہا، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، قیامت کے دن حضور والی کامل نماز کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، لیکن شرط یہ ہے کہ چلتا رہے، رکے نہیں۔ ہم نماز کو محنت کا میدان سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم پاس کیسے کریں گے، کہ جی جس کو نماز بنانی ہے وہ ٹائم پاس کرے گا، ٹائم ہے کہاں؟ اب نماز جن چیزوں سے بنتی ہے نا اس کی مشق کو محنت کا میدان ہی نہیں بنا رہے ہیں۔ نماز بنتی ہے یقین سے، اب یقین کو محنت کا میدان بنائیں۔ نماز بنتی ہے شوق سے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو شوق کے ساتھ کیا جائے، بوجھ کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ بندے کے عمل کو نہیں دیکھتے، اس نے کتنے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھا، کتنی لمبی رکعت پڑھا، کتنا لمبا سجدہ کیا، کہ جی اس کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کس شوق کے ساتھ پڑھا، جس کی عبادت میں شوق کتنا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تو اس کو ایسا کہ پی لیا تھا، رگ رگ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیز داخل ہو گئی تھی جسے احتساب کہتے ہیں، احتساب۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب شوق کو پیدا کرتا ہے، ابھی تو احتساب ہی نہیں ہے، اس سے کسی چیز کا شوق آتا ہی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر وقت ہر چیز کا احتساب ذہن میں رہنا چاہیے اور دماغ میں رہنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے اللہ مجھے کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو نماز بنتی ہے شوق سے، نماز بنتی ہے علم سے۔ کہ جہالت سے نماز بن جائے گی؟ نماز پڑھ رہا ہے، نہ فرائض کا علم ہے، نہ واجبات کا علم ہے، نہ سنن مستحبات کا علم ہے، نہ نواقص کا علم ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں، اور یہ اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے۔ اور شیطان جو ہے نا ان عبادت گزاروں سے کھیلتا ہے جو بغیر علم کے عبادت میں لگتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو عبادت جس وقت جس کے اوپر فرض ہوگی اس کے پہلے اس کا علم اس پر فرض ہوگا۔ نماز فرض ہے، نماز کا علم فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزے کا علم فرض ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ کا علم آپ پر فرض ہے، جس پر فرض نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کا علم فرض نہیں، حج آپ پر فرض ہے، حج کا علم آپ پر فرض ہے۔ اور علم ملے گا کہاں؟ علم ملے گا علماء کے راستے سے، علماء سے علم لیں۔ اس میں دو نفع ہیں، ایک نفع تو یہ ہے کہ صحیح علم ملے گا، صحیح سمجھ کے ساتھ۔ اچھی طرح ذہن میں رکھنا، کتابیں پڑھنی چاہیے لیکن علماء سے پوچھ کر علماء کی رہبری میں، تو صحیح بات سمجھیں گے۔ اور دوسرا نفع یہ ہوگا کہ علماء کی صحبت کی وجہ سے، علماء کے پاس بار بار جانے کی وجہ سے ایسے ثواب ملے گا جیسے کوئی بار بار نبی کی مجلس میں جا رہا ہے۔
اور ان کی محبت آئے گی. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء کی محبت نجات کا سبب ہے، اور علماء سے بغض اور عداوت جو ہے یہ اپنی قبر کو خراب کرنے کا سبب ہے. اس لیے عبادت جو بنتی ہے نا وہ تو علم سے بنتی ہے، اور نماز جو بنے گی وہ اللہ کے دھیان سے بنے گی. حدیث پاک میں آتا ہے غفلت والی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے. تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو غفلت والی نماز کو قبول کر لیں گے؟ کتنی بڑی چیز ہے کہ جی جب آدمی نے نیت باندھی، اللہ نے سارے پردے اپنے اور اس کے درمیان کے اٹھا دیے ہیں. اب اللہ اس کی طرف متوجہ ہے اور یہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے دھیان کے ساتھ اور نماز پڑھنی چاہیے اخلاص کے ساتھ. اب یہ سب چیزیں تو نماز میں اس وقت آئے گی نا جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب چیزوں کی ایک محنت نماز کے باہر بتاتے تھے. پھر فرماتے تھے نماز کے باہر ان چیزوں کی محنت کرنے کے بعد ان کو نماز میں لاؤ اور پھر نماز میں ان کی محنت کرو. اب جس کو اپنی نماز بنانی ہے وہ محنت کرے اپنے یقین کے بنانے کی، اور جس کو اپنی نماز بنانی ہے وہ شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ فضائل کے علم کو دھیان و توجہ کے ساتھ حاصل کریں. جس کو اپنی نماز بنانی ہے وہ علماء سے سنتوں کے اور مسائل کے علم کو معلوم کریں. جس کو اپنی نماز بنانی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کریں. اور جس کو اپنی نماز بنانی ہے وہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے اپنے ذہن کو بنا لیں کہ ایک حرکت بھی ایسی نہیں کرنی ہے اپنے جسم سے کہ جس حرکت کے کرتے وقت میں نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ بنائی ہو. یہ سب سے بڑا سبب ہے گناہوں سے بچنے کا. کہ بھائی گناہوں کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر کے گناہ کر سکتا آدمی؟ جب اس کی عادت بن جائے گی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اب جو حرکت کرے گا کیا نیت کرے گا؟ تو گناہ تو کرے گا ہی نہیں نا کہ جی میں گناہ کر رہا ہوں، کیسے نیت کروں اللہ کو راضی کرنے کی؟ میں تو اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو. اب اگر نماز بن گئی نا تو پھر وعدہ ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. مانگ کیا مانگتا ہے اب دیکھیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو ایسی محنت پر اٹھا رہے ہیں کہ تمام شاہوں کے تخت اور تمام شاہوں کے تاج تمہاری قدموں میں آ جائیں. جس کی نماز بن جائے گی اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیں گے. اب اللہ اس کے ساتھ ہے. فرماتے تھے اب حاجتیں جو پوری ہوگی نا وہ نماز پڑھ کر دعا مانگنے سے پوری ہوگی. اور اگر اسی کلمہ نماز کی محنت کو لے کر امت میں چلنا پھرنا شروع کر دیں تو فرماتے تھے اس کلمہ نماز کی محنت کے ساتھ انبیاء نے جتنی دعائیں مانگی ہے وہ تمام دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوگی. اس لیے محنت کرتے ہوئے کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں. فرماتے تھے اکثریت اگر تمہارے خلاف ہے، اگر تمہاری محنت کا رخ صحیح ہے اور تم اپنی کلمہ نماز بھی بنا رہے ہو اور امت کو کلمہ نماز پر اٹھا رہے ہو، اکثریت تمہارے خلاف ہے، حضرت نوح کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. طاقت تمہارے مقابلے پر ہے، حضرت ہود کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. صنعت اور حفت والے تمہارے مقابلے پر ہیں، حضرت صالح کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. فرماتے دنیا کے تمام تاجر تمہارے مقابلے پر ہے، حضرت شعیب کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. فرماتے جتنا بھی حیا معاشرہ ہے اگر وہ تمہارے مقابلے پر ہے، حضرت لوط کی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے گی. اگر حکومت تمہارے مقابلے پر ہے، حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی جائے گی. طاقت اور وزارت تمہارے مقابلے پر ہے، بادشاہ تمہارے مقابلے پر ہے، تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی.
اور اگر یہ محنت کو صحیح رخ سے اٹھا دیا تو فرماتے تھے تمام نبیوں کی دعائیں ایک طرف، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایک طرف، حضور کی تمام دعائیں تمہارے حق میں بغیر مانگے اللہ قبول کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبیوں والی محنت میں لگا ہوا ہو اور نبیوں کی دعائیں اس کے حق میں قبول نہ ہو؟ کہ جی ہماری پارٹی کی محنت میں لگے ہیں، ہماری پارٹی کے جتنے لیڈر اور جتنے کاریہ کرتا ہے نا وہ سب تمہاری حمایت میں ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ بھائی وہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا مخالفت میں رہتے ہیں کہ جی ساتھ میں ہیں؟ تو اللہ فرمانے اس محنت کے کرنے والے کو تو اللہ کہہ رہے اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ کس کی پارٹی ہے؟ اسی لیے تو دعا منگوائی کہ اللہ کی پارٹی میں آنے کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کون ہے اللہ کی پارٹی کے لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ اس زمرے میں شامل کر لے، ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جماعت سے نکال دے، اس جماعت میں نہیں داخل ہونا ہے، اس جماعت میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اس رخ سے ہٹنے والوں کو کہہ رہے ہیں اولئک حزب الشیطان، کہ یہ بھی ایک پارٹی ہے شیطان کی۔ اور پھر اللہ قرآن میں مقابلہ ڈلوا رہے ہیں کہ جی دیکھو شیطان کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے یا ہماری پارٹی کامیاب ہوتی ہے، اور پھر خود فرما رہے ہیں الا ان حزب اللہ هم الفائزون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب تو اللہ کی پارٹی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی پارٹی تمام انبیاء علیہ السلام ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی محنت، مشترکہ محنت ہے، کلمہ نماز تمام نبیوں کی محنت۔ کوئی نبی بغیر کلمے کے بغیر نماز کے نہیں آیا، تمام نبی کلمہ نماز کے ساتھ آئے ہیں۔ اس لیے خود بھی اٹھنا ہے، پوری امت کو اس محنت پر اٹھانا ہے۔ اگر اس محنت پر اٹھ گئے تو پھر اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اور پھر وہ جو قرآن پاک میں جتنی دعائیں سنتے ہیں نا، اور بار بار دعاؤں کا بیان ہوتا ہے، تو کہ جی وہ دعائیں جو ہیں سکھائی اس لیے گئی ہے کہ جو اپنی اس چیز کو بنا لے گا اب وہ شکلوں کے خلاف، عقل کے خلاف، ماحول کے خلاف مانگے اللہ سے۔ اب اللہ اپنی قدرت سے اس کا کریں گے، شکل کے خلاف کریں گے، ہلاکت کی شکلوں میں اس کو پالیں گے۔ اسے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جو اس گھر کے رب کی عبادت کا حق ادا کر لیں، اللہ اس کو فاقے کا ماحول ہوگا اس میں روزی دیں گے، خوف کا ماحول ہوگا اس میں امن دیں گے، اور دین حضرت ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے کون سے ماحول میں روزی دی جہاں پر ایک دانہ اناج کا نہیں ہوتا؟ تو نماز پر اللہ دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنے اجتماعات ہیں، جوڑ ہے، محنت ہے، 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں ہیں، 3 دن کی جماعتیں ہیں، پوری محنت کا نچوڑ یہی ہے کہ محنت کر کے خود اور پوری امت کو اس محنت پر ڈالا جائے۔ یہ وہ محنت ہے جس سے امت ہر صدی میں کامیاب ہوئی ہے۔ اللہ کی مددیں اترنے کا یہ راستہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنا یقین تھا، فرماتے تھے تم اس محنت کو صحیح رخ سے اٹھا دو، یا تو دنیا کی قومیں تمہاری طرف رخ کر کے تمہارے دین کو لے لے گی، اور فرماتے تھے اگر نہیں لی، مخالفت پر آئیں تو اللہ کی قدرت سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ دونوں باتیں کہتے تھے کہ جیسے محنت کا صحیح رخ قائم ہوگا نا، اب تمہاری دعاؤں پر کام ہوگا، تو جتنے چیزوں کی طرف دوڑنے والے اور جتنے چیزوں کی طرف دوڑانے والے ہیں نا، لوگ ان سے جا کر کہیں گے
کہ صدیوں سے تم ہم کو چیزوں کی طرف دوڑاتے رہے، ہماری نسلیں کی نسلیں برباد ہو گئی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ دیکھو یہ کہتے تھے اللہ سے ہوگا، نماز کے راستے سے ہوگا، یہ نماز کے راستے سے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو چھوڑ کر، تمہاری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے نماز کے راستے سے کروانے جا رہے ہیں۔ فرماتے تھے جس دن مسلمان اللہ سے کروانے کا دروازہ کھول لے گا نا نماز کے راستے سے، دنیا کی قومیں رخ کر لے گی اس طرف، اور اگر نہیں کری، مخالفت پر آئی تو فرماتے ہیں پھر تم سے نہیں ٹکرائے گی، اللہ کی طاقت سے ٹکرائے گی، اور جو اللہ کی طاقت سے ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا۔ یہی طریقہ ہے نبیوں کا، یہ طریقہ ہے نا نبی کا، ہاں، کہ نبی نے اللہ سے کروا کر بتلا دیا تو آئے جتنے آنے تھے، اور جو نہیں آئے وہ سب اللہ کی طاقت سے ٹکرا کر ختم ہو گئے۔ تو دنیا کا باطل اسی رخ سے ختم ہوتا ہے، دنیا میں حق اسی رخ سے آتا ہے۔ صرف رسمی، ہمارا کام صرف رسمی تھوڑی ہے کہ آٹا باٹا کھیلتے ہوئے تبلیغ کر لیے تو حق غالب آ گیا، کیونکہ ہمارا کام تو وہ ہے جو باطل کو چکنا چور کر دیتا ہے، یہ طاقت ہے اس کام میں اتنی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کام کو صحیح رخ سے اٹھایا جائے، جب تک شرط پوری نہیں ہوگی نا کوئی عمل جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ نماز کے شرائط ہیں نا، وضو کے شرائط ہے، نماز کے شرائط ہیں، وہ شرائط پورے کیے بغیر نماز ہو جائے گی؟ تو پھر تبلیغ کی بھی تو کچھ شرائط ہے نا، نبیوں والا کام ہے، معمولی کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، جب اس کے شرائط کے ساتھ اس کو کیا جائے گا تو پھر یہ کام اپنی طاقت بتلائے گا۔ اور اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ کام پھر اللہ کی مددوں کو زمین پر اتار دے گا۔ پھر اللہ کی قدرت کام والوں کی حمایت میں اور کام کے مخالفین کی مخالفت میں آئے گی، اور جس کی حمایت میں اللہ کی قدرت آئی اس کا کوئی بال واقع نہیں کر سکتا، اور جس کی مخالفت میں اللہ کی قدرت آئی اس کو ساتوں زمین اور آسمان کی مخلوق مل کر بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ایک موقع ہے، اپنی زندگی ہی میں موقع ہے، کام آدمی کے ذمہ صرف کام پورا کرنا ہے، نتیجے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نتیجے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہاں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارے ذمہ کام پورا کرنا ہے، اور کام پورا کرنے کے لیے بہت مختصر سی زندگی ہمارے پاس ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، پورے عالم میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور عالم کتنا بڑا ہے، اور ہمارے پاس زندگی کتنی ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام میں اللہ نے اتنی جان رکھی ہے کہ پورے عالم میں جہالت ہی جہالت ہے، ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے حضور آپ کے بعثت سے پہلے میں نے پورے زمین کا چکر لگایا، مجھے کہیں ایک خیر بھی نظر نہیں آئی، اتنی شر سے بھری ہوئی تھی زمین۔ 23 برس کی زندگی نے اس شر کو خیر سے بدل دیا، اور قیامت تک کے لیے کام کے دروازے کھل گئے۔ اگر کام کا حق ادا کیا جائے نا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ اتنا کام لے لیں گے کہ عالم کا رخ بدل جائے گا۔ کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مسجد سے، ویران علاقے سے، بیچ جنگل سے ایک آدمی نے کھڑے رہ کر آواز لگائی ہے، پورا عالم آج متحرک ہے نہیں ہے، 100 سال میں پورے عالم کو حرکت میں لا لیا۔ کام کی طاقت ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کو کھیل نہ بنایا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ یوسف کام دے کر جا رہے ہیں، کام بناؤ گے کام بن جائے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا۔ اگر کھیل بن گیا تو یہی وہ کام ہے جو صدیوں میں آنے والے فتنوں کو دنوں میں لائے گا، اور اگر کام بن گیا تو فرمایا یہی وہ کام ہے جو صدیوں میں آنے والی ہدایت کو دنوں میں لائے گا۔ اس لیے اس کی نیت کرو یہ پورا مجمع کہ انشاءاللہ 2 باتیں کرو۔ ایک تو یہ کہ اللہ آج تک جتنی غفلت ہوئی، کام کی جتنی ناقدری ہوئی،
اپنی زندگی جہاں جہاں بھی جیسے برباد ہوئی، نہ کلمہ بن سکا، نہ نماز بن سکی، نہ کلمہ نماز امت میں زندہ ہو سکی، اے اللہ آج تک کی پوری زندگی کو معاف کر کہ بھائی سب توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اب جتنی زندگی بچی ہے اس کو محنت پر لگائیں گے، ایسی محنت پر لگائیں گے کہ ہماری کلمہ نماز یہ بن جائیں اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے امت کی کلمہ نماز کے بننے کا اور پوری امت میں کلمہ نماز کے زندہ ہونے کا، کہ بھائی سب نیت کرتے اس کی انشاءاللہ تو ہلکا ہی بول رہے، ارے بھائی نیت کرتے، چلو اس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا، دیکھو اچھا موقع ہے، تشکیل تو بہت لمبے تک بھی آپ کی جا سکتی تھی، لیکن بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، اگر ان تقاضوں کو پورا کر دیا جائے تو اتنا کام ہو جاتا ہے جو سالوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں وقت کی بات ہوتی ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہی ایسے کہ جی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، 2 رکعت نماز کروڑوں رکعت نماز سے بہتر ہے۔ ایک 90 تاریخ کا ایک وقت ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر آسمان میں چلا جائیں حاجی ہو گیا، ہاں، اور اگر یہ چھوڑ گیا تو ایک وقت ہوتا ہے۔ ایسے اللہ ہر کام میں ایک موقع لاتے ہیں کہ قدر کر لے اس موقع کی، اگر قدر کر لے تو صدیوں کا بل سالوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے، اور اگر ناقدری ہو جائے نا تو بھائی تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ ناقدری کی وجہ سے سالوں کا نہیں صدیوں کا نقصان امت کو بھگتنا پڑا۔ اس لیے ایک اچھا موقع آپ حضرات کے پاس ہے، پہلی مرتبہ ماشاءاللہ حضرات تمام شورا کے حضرات آپ کے یہاں تشریف لا رہے ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ 2.5 مہینے سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ 2.5 مہینے ایسی محنت کرنے کے ہیں کہ اپنے اکابرین کے آنے کے بعد اللہ کرے ہمارے پورے علاقے کا رخ بدل جائے، تمام شر اور فکر سے نکل کر ہمارا پورا علاقہ خیر کی طرف آ جائے، اور ایک محنت کا ایسا عمومی رواج پڑ جائیں کہ لوگ مثالیں دیں کہ دین دیکھنا ہو تو چلو جی امراوتی شہر چل کر دیکھو، اس کو کہتے ہیں گھر گھر کا دین، اس کو کہتے ہیں افراد کا دین، اس کو کہتے ہیں تجارت کا اور معاملات کا دین سیکھنے کے لیے لوگ آئے، دین دیکھنے کے لیے لوگ آئے، اور کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ کریں گے کون؟ بولو نا بھائی، بولتے نہیں، ارے کون کرے گا؟ ہمیں تو صرف اپنی محنت پیش کرنی ہے نا، ہم سچائی کے ساتھ محنت پیش کر دے، وہ اپنا ارادے سے سب کچھ کر دے گا۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر اجتماع تک اپنے آپ کو خوب محنت میں لگائیں گے، کہ بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کا کون لگائے گا؟ اب محنت کے 2 رخ ہیں، ایک رخ تو محنت کا اس مجمع سے ایک تو یہ مطالبہ ہے، ستمبر اکتوبر ان 2 مہینوں میں ایک معتد بھی مجمع چلے کے لیے اپنی ذات سے تیار ہو،